آج ہے رمضان المبارک کا 30واں روزہ، یعنی آج چاند رات ہے، آج آخری روزہ ہے۔ الوداع ہو کر یہ مہینہ ہم سے چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں اس مہینے کی ہم نے برکت حاصل کی بھی یا نہیں، اس مہینے میں بھی ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں۔ اللہ معاف کرے اور ہمارے تمام روزوں کو قبول فرمائے۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم نے 30 روزے رکھ لیے، کیا ہم پرہیزگار بنے؟ یہ ضرور سوچنا، کیا رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح اللہ کی عبادت کریں گے؟ اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے۔ پھر افطار کے لیے پھل لیتا ہوں۔ گھر جا کر افطار کی تیاری ہو رہی تھی۔ آج یہ آخری افطاری ہے، پتہ نہیں اگلے سال کس کس کو اب یہ مبارک مہینہ نصیب ہوگا۔ پھر اللہ کی دی گئی نعمتوں سے افطار کرتا ہوں۔ پھر مغرب کی نماز پڑھنے مسجد جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، مسجد ابھی سے ہی خالی نظر آنے لگی۔ نماز میں تو اتنی کم بھیڑ تھی، جسے دیکھ کر دل سے یہ نکلتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد عید کا چاند دیکھنے جاتا ہوں اور چاند نظر آ جاتا ہے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھتا ہوں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع کر۔ یہ چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ آپ سب کو عید مبارک۔ پھر صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتا ہوں اور عید کی سنتوں کے مطابق کام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مسواک کرتا ہوں، پھر فجر کے بعد غسل کر کے نیا کپڑا پہنتا ہوں اور نئے کپڑے پہننے کی دعا پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ لباس عطا کیا جس سے میں اپنے ستر کو چھپاتا ہوں اور یہ میری زندگی میں زینت کے طور پر کام آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سلے ہوئے کپڑے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنے تھے؟ آپ ہی نے سوئی اور دھاگے کا ایجاد کیا تھا، یعنی آوشکار کیا تھا۔ پھر بالوں میں کنگھی کرتا ہوں۔ کنگھی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور کنگھی کا آوشکار یعنی ایجاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر عطر لگاتا ہوں۔ عید کے دن عطر لگانا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا یعنی عمدہ لباس پہننا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ پھر کچھ میٹھا کھانے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا یا پی کر جانا چاہیے۔ ہمارے نبی کھجور کھا کر جاتے تھے، اگر کھجور نہ ہو تو کچھ بھی میٹھا کھا کے عید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آج ہم روزہ نہیں ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس دن اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ پھر عید کی نماز کے لیے جاتے وقت آہستہ آہستہ تکبیر پڑھتا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے نبی بھی عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو آپ بھی یہ کلمات آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے تھے۔ ماشاءاللہ، کیا رونقیں ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ تو شکر کا دن ہے اور خوشی منانے کا دن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ خود اللہ نے کہا کہ جب تم میری رحمت اور فضل پاؤ تو اس پر خوب خوشیاں مناؤ، اور اللہ نے ہمیں تو رمضان جیسا مبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ دیا، تو اس پر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں اور اس رب کا کیوں نہ شکر ادا کریں۔ مگر یہ پتہ نہیں کہ ہماری کون سی عبادتیں اس مہینے میں قبول ہوئی اور کون سی نہیں ہوئی، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پھر عید کی نماز کے بعد فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا ہوتی ہے، تو آپ لوگ بھی فلسطینی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے اور اسرائیلی پروڈکٹ کا بالکل بائیکاٹ کرے۔ اور عید کا دن بنا مصافحہ اور گلے ملے ادھورا ادھورا سا لگتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دل سے لگاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو وہ دل سے لگاتا ہے اور ہر کسی سے ملنے کا انداز ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اس دن کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ خوشی اپنے ابو کے گلے ملنے کی ہوتی ہے۔ اس فیلنگ کو ایک بیٹا ہی جانتا ہے، اور مجھے تو اپنے ابو کے گلے مل کے بہت ہی سکون ملا
اور اپنے تمام بھائیوں سے بھی گلے ملا۔ گلے ملنے سے، مصافحہ کرنے سے محبتیں بڑھتی ہے، اور مصافحہ کرتے وقت یغفر اللہ لنا ولکم پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر ابو پیاروں محبت کے ساتھ عیدی دیتے ہیں۔ بیٹا چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن ابو اور امی سے ملنے والی عیدی کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اور امی سے بھی پیار و محبت کے ساتھ عیدی لیتا ہوں۔ پھر بڑے بھائی عیدی دیتے ہیں۔ تحفے دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ پھر میں اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو عیدی دیتا ہوں۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور عید بنا سوئی کے تو ادھوری ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں بھی اور تمام لوگوں کے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ میٹھا، نمکین اور بہت سی اللہ کی نعمتیں بنی ہوگی۔ تو خوب اچھا کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے محتاج بندوں کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں عید کی نعمتیں، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو اس بلاگ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ سب کو دل سے عید مبارک۔